حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جنت کے اندر مسلمانوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے باغات اگا رہے ہوتے ہیں، محلات تعمیر کر رہے ہوتے ہیں، ہیرے جوہرات کے زیورات بنا رہے ہوتے ہیں۔ اچانک وہ فرشتے جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ رک جاتے ہیں۔ دوسرے کچھ فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں رک گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہماری مزدوری آنا بند ہو گئی ہے، اس لیے ہم رک گئے ہیں۔ جب ہماری مزدوری آنا شروع ہو جائے گی، ہم دوبارہ مسلمانوں کے لیے محلات اور باغات تعمیر کرنا شروع کر دیں گے۔ فرشتے پوچھتے ہیں ان مزدور فرشتوں سے کہ تمہاری مزدوری کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا اور اللہ کی پاکی بیان کرنا، سبحان اللہ کہنا۔ یعنی کہ جب بندہ مومن یہاں پر اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہاں پر اس کے لیے محلات کی تعمیر شروع ہو جاتی ہے۔ جتنی دیر آپ خاموش رہیں گے، آپ کے حصے کے باغات محلات کی تعمیر موقوف رہے گی۔ اب آپ نے اپنے محلات تعمیر کروانے ہیں یا خاموش رہنا ہے، آپ کے ذمہ ہے۔ تو اگر قاری صاحب نے تلاوت کی ہے تو سبحان اللہ کہنا بنتا ہے۔ کوئی نعت پڑھے گا، سبحان اللہ کہیں گے، انشاءاللہ وہاں پر تعمیرات جاری ہو گئے۔ اچھی بات سنیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، درود پاک پڑھیں گے۔ ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ درود پاک پڑھنے سے جنت کی جو حوریں ہیں ان کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو بندے کو وہاں پر حوریں ملیں گی، باغات ملیں گے، ان کی وسعت پیدا ہوتی ہے۔ تو جب بھی محفل پاک میں آئیں تو زبان کو ذکر خدا سے تر رکھا کریں۔ کم از کم یہاں بیٹھ کر تو اپنے محلات کی وہ بھی آپ کے بچوں میں سے بچہ ہے، آگے آنے والے کوئی نعت پڑھے گا، کوئی بیان انگلش میں کرے گا، کوئی عربی میں کرے گا، کوئی اردو میں کرے گا، وہ سارے آپ کے بچے ہیں۔ آپ کو سرپرستوں کو یہاں پر بلانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ کو دکھائیں کہ آپ کے بچے یہاں پر کیا حاصل کرتے ہیں، اور آپ کی آگے ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ اس سٹیج پر آنے والے وقت میں یہاں سے اٹھ کر انشاءاللہ بڑے اسٹیجوں پہ جائیں۔ اگر آپ کی شفقت بچوں پر رہی، استادوں کا پڑھانا، ان کی محبت ساتھ رہی، اور والدین کی تربیت ساتھ رہی، اور ان کا بچوں پر ہاتھ ساتھ رہا، تو اس سٹیج سے اٹھ کر بچے انشاءاللہ شہر کے بڑے سٹیج پہ جائیں گے۔ اس سے اٹھ کر انشاءاللہ آپ کو معلوم ہے مدنی چینل ہے، پوری دنیا دیکھ کے وہاں جائیں۔ لیکن شرط یہ ہے، آپ کو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو والدین ہیں ان کا اپنے بچوں پر خاص ہاتھ ہونا چاہیے، محبت کا، نرمی کا، اور بچوں کو جامعہ میں بھیجنے کا ایک روٹین ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی بات ضروری ہے کہ آپ جب یہاں آئے ہیں، ہمارے بلانے سے آئے ہیں، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ آپ آ جائیں۔ آپ اگر وہ ایک ہفتے میں ایک بار اساتذہ کے ساتھ رابطہ رکھیں، اس طرح بچے کا اور آپ کے درمیان اور استاد کے درمیان جو مضبوط تعلق ہوگا، اس طرح انشاءاللہ بچے میں نکھار پیدا ہوگا۔ اگر آپ بالکل جامعہ میں داخل کروا کر، مدرسے میں داخل کروا کر چھوڑ دیں گے تو اس طرح بچہ اپنی منمانی کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو بلانے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ آگاہ کیا جائے کہ بچوں کے اس جامعے کے ساتھ آپ بالکل تعلق توڑے نہیں، بلکہ ساتھ رہیں اور ان کے استادوں کے ساتھ رابطہ ضرور رکھیں۔ انشاءاللہ اب نعت پاک پڑھی جائے گی، تو آپ سے التجا یہ ہے کہ ذرا ایکٹیو ہو کر بیٹھے، چست ہو کر بیٹھے، سبحان اللہ کہیں، اونچی آواز بجائیں، انشاءاللہ آپ کے باغات وہاں پر تعمیر ہوتے رہیں گے۔ نعت پاک